الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا انسانوں کے لیے وہ مکہ میں ہے، جو بابرکت ہے اور لوگوں کی ہدایت کا مرکز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس گھر کی زیارت کو ان لوگوں کے لیے واجب قرار دیا ہے جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں، تاکہ وہاں پہنچ کر اللہ رب العالمین کے شعائر کو دیکھیں اور حج بیت اللہ کی ادائیگی کر سکیں۔ اسلام کے ارکان میں سے یہ پانچواں رکن ہے، لیکن ایسے لوگوں پر جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں، ان استطاع الیہ سبیلا، وہ لوگ، وہ مسلمان اگر ان کے پاس وہاں تک پہنچنے کے لیے زیادہ راہ نہیں ہے، وہاں تک وہ خرچ نہیں پاتے ہیں جانے کے لیے، تو ان پر یہ اسلام کا رکن فرض نہیں ہے، اور جب یہ وہاں تک پہنچنے کی طاقت پائیں گے تو ادا کریں گے۔ اگر ایسی صورت میں وہ نہیں ادا کرتے ہیں تو ان کے لیے حدیث کے اندر سخت وعید ہے کہ وہ چاہے یہودی ہو کر کے مریں یا نصرانی ہو کر کے مریں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے جو چیزیں بطور عبادت ہم پر فرض کی ہیں، ہم بحیثیت مسلمان اس کی ادائیگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں، تاکہ اس دنیا میں اسلام پر باقی رہ کر کے سرخرو دنیا کے اندر بھی ہوں، اور مرنے کے بعد ہم کو اللہ رب العالمین انہی اعمال اور انہی فرائض کو ادا کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل کریں۔ بڑا ثواب اس حج کا ہے کہ جو شخص حج کو گیا اور اس نے فسق و فجور سے کام نہیں لیا تو وہ ایسے وہاں سے لوٹتا ہے کہ جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہو، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے گناہوں سے صاف اور پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس کی بڑی فضیلت رکھی ہے اور اسلام نے اس کو من و عنوان سے بیان کیا ہے، تو ہم ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے جب اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے تو اس گھر تک پہنچنے کی ہم کوشش کریں اور آ کر کے اس فریضے کو انجام دیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ارکان اسلام کے پانچوں ارکان کو اپنی زندگی کے اندر ادا کر لیں، چاہے وہ توحید ہے تو ہمارے ساتھ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر باقی رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔